بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا سورة الاحزاب کی آیت نمبر 61 62 اور 63 ہے۔ کل ان آیات کے متعلق کچھ باتیں ذکر ہوئی تھیں، ایک بات رہ گئی تھی۔ منافقین کا ایک طرز عمل تھا، اور وہ طرز عمل یہ تھا کہ مدینہ شریف کے اندر یہ مختلف طرز کی افواہیں پھیلاتے تھے، جس سے مسلمانوں میں بے چینی پھیلتی تھی اور مسلمان تکلیف میں مبتلا ہوتے تھے۔ اس چیز کو یہاں پر نشانہ بنایا گیا کہ ان کا یہ افواہیں پھیلانا، انارکی پھیلانا مسلمانوں کی تکلیف کا باعث ہے۔ مثلا یہ کہ جب آپ علیہ السلام کسی لشکر کو لے کر جاتے، آپ علیہ السلام کسی معاذ پہ جاتے، تو یہ افواہ پھیلا دیتے کہ مسلمانوں کو شکست ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ مزید افواہ پھیلا دیتے کہ نعوذ باللہ آپ علیہ السلام شہید کر دیے گئے، جس سے مسلمانوں کو شدید تکلیف ہوتی تھی اور مسلمان بڑے پریشان ہوتے تھے۔ تو اس کے اوپر رکھ کر اللہ رب العزت نے نکیر فرمائی۔ چنانچہ ہر ایسی خبر جو کہ غیر مصدقہ ہو، ہر ایسی خبر جس کے کوئی ذرائع مضبوط نہ ہو، محض اپنے خیال کی بنیاد پر اس کو پھیلایا جائے، اس کو افواہ کہتے ہیں۔ اور ایسی افواہ پھیلانے والے کو اللہ رب العزت نے یہاں ذکر فرمایا ملعونین، وہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، لعنت زدہ لوگ ہیں۔ یعنی نفرت کا جملہ، نفرت کا اظہار ایسے لوگوں کے لیے استعمال کیا، نفرت کا اظہار کیا کہ ملعونین، اچھا لعنت زدہ لوگ ہیں، اینما ثقفوا، جہاں مرضی رہیں۔ یہ مدینہ میں رہیں گے تو اہل مدینہ کو تکلیف پہنچائیں گے، یہ مکے میں رہیں گے تو اہل مکہ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ اور اس پر قیاس کریں کہ دنیا کے جس خطے میں رہیں گے تو خود بھی تکلیف میں رہیں گے اور دوسروں کو بھی تکلیف میں یہ رکھیں گے۔ چنانچہ ایسی خصلت اپنے اندر سے ختم کی جائے۔ چنانچہ یہ 3 خصلتیں ہیں۔ سب سے پہلی خصلت ہے شہوت زدہ آدمی ہونا۔ دوسری خصلت یہ ہے کہ جس کے اخلاق میں گراوٹ ہو، یعنی شہوانی اعتبار سے گراوٹ ہو، جس کے دل میں مرض ہے، شہوت ہے، اور تیسرا زبان کا گندہ ہے، یعنی زبان کا ایسا ہے کہ اس کی زبان سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے، اذیت کا ذریعہ۔ تو جس بندے میں یہ 3 خاصیتیں ہیں، وہ بندہ جہاں بھی جائے گا خوار ہوگا، جہاں بھی جائے گا ذلیل ہوگا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ ایک جگہ پر ناخوش ہے، وہ دوسری جگہ پر بھی ناخوش ہوگا، وہ تیسری جگہ پر۔ اور یہ وقتلوا تقتیلا، اور وہ مارا جائے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ چین کی زندگی، امن کی زندگی گزارے گا۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ ملعونین اللہ کا لعنت کردہ ہے۔ نمبر 2 معاشرے میں اس کو پکڑا جائے گا۔ اور تیسری بات، ایسا نہیں کہ پکڑ کے بچ جائے گا، بلکہ پکڑ کے بھی اس کی جان نہیں چھوٹے گی، اسی کے اندر مارا جائے گا۔ چنانچہ یہ 3 خصلتیں اپنے اندر سے نکالیں۔ کسی کی شہوت بڑی ہوئی ہے، اس کو اپنے مزاج میں سے نکالے، اس کی اصلاح کرے، اس کی اصلاح کے حوالے سے مشورے کرے، اس کی اصلاح کے حوالے سے معاملات کرے۔ طریقہ کار آپ علیہ السلام نے بتایا ہے، روزوں کی کثرت کرے۔ بعض لوگ ایسے ہوتے جن کے ساتھ یہ بیماری ہوتی ہے، جسمانی شہوت کے بڑھ جانے، ایک جسمانی بیماری ہوتی ہے۔ ورنہ اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے، حضرت شیخ الاسلام حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے جہان دیدہ میں تفصیل لکھی ہے کہ یہ جو مغرب کے ساتھ ہوا کہ انہوں نے کہا شہوت کو پورا کر دو تو معاملہ خود ہی صحیح ہو جائے گا۔
شہوت کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے زنا کو عام کر دیا، اور زنا کو عام کرنے کے ساتھ شہوت تو پوری نہ ہوئی، بلکہ اس کے ساتھ معاملہ یہ ہوا کہ انہوں نے نت نئے طریقے نکالے۔ نت نئے طریقے نکالے مطلب یہ کہ کسی کے ساتھ زبردستی زنا کر کے دیکھتے ہیں، کسی کے ساتھ فلاں طریقے سے زنا کر کے دیکھتے ہیں، تاکہ اب اس طریقے سے تو مزہ آ گیا، اب اس طریقے سے کر کے دیکھتے ہیں۔ پھر اس طریقے سے بھی ہرس نہیں نکلی تو ایک اور طریقہ نکالا، پھر اس طریقے سے بھی ہرس نہیں نکلی تو ایک اور طریقہ نکالا، حتیٰ کہ اتنے خطرناک طریقے نکل چکے ہیں۔ ہمارے ملک میں بھی اس کے کیسز ہیں کہ سامنے والے کا جسم کا ایک ایک عضو کاٹا جائے گا، اس عمل کے درمیان وہ چیخے گا، تڑپے گا، اس کی باقاعدہ ویڈیوز بنتی ہیں اور بڑے طبقے میں چلتی ہیں، اور اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ یعنی اس قدر بڑا ہوا کہ اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی حد نہیں۔ جو شریعت نے طریقہ کار بتایا وہی ایک سٹاپیج ہے، وہی ایک سٹاپر ہے کہ اسی کو روک سکتے، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے اس کو روکنے کا۔ میں آپ کو ایسے ایسے واقعات سنا سکتا ہوں کہ اندر سے روح کانپ جائے کہ ایسی گھٹیا مزاج، ایسی گھٹیا چیزیں بھی ہوتی ہیں دنیا کے اندر کہ الامان والحفیظ، اور انٹرنیشنل لیول پہ ہوتی ہے۔ ایسے نہیں کہ چھپ کے کمرے میں ہو رہی ہیں، ایسے نہیں کہ مجھے کسی کے گھر کے اندر کی بات پتہ تو میں، انٹرنیشنلی ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں ہو رہی ہیں، پروموٹ کی جا رہی ہیں، باقاعدہ پروموٹ کی جا رہی ہیں۔ اللہ تعالی حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے۔ پاکستان کی کئی سینئر صحافی اس کا شکار ہوئے، انہوں نے اپنے روداد بیان کی۔ ہمارے ملک میں تو پھر بھی بہت زیادہ حفاظت ہے، دوسرے ملکوں میں تو سب سے پہلی اللہ اتنی لَإِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، منافق اگر گندی خصلتوں سے باز نہ آئے تو ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ وفی قلوبہم مرض، یہ اس سے تھوڑا نچلے درجے کی ہے کہ یہ تو سر عام ہوتا ہے، لیکن یہ ایسا ہے کہ دل کے اندر رکھ کے، چونکہ لبادہ تو بہت نیک لوگوں کا ہے، شریف لوگوں کا ہے، لیکن چونکہ دل میں مرض ہے اور وہ ناقابل کنٹرول ہے، ناقابل برداشت ہے، تو اس کی بات۔ والمرجفون، تیسرا زبان کے گندے ہوں، تو ایسے لوگ لعنت زدہ ہیں، اور اس کی سزائیں بھی تین ہیں۔ یہ تین قسم کے مرض ہیں، سزائیں بھی تین۔ کیا؟ ملعونین، لعنت زدہ لوگ ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دور کیے گئے۔ اینما ثقفوا اخذوا، جہاں چلے جائیں بچیں گے نہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کا تیسرا درجہ کیا ہے؟ تیسرا وقتلوا تقتیلا، مارے جائیں گے، چھوڑیں گے نہیں، یعنی ذلیل کر کے مارے جائیں گے۔ اور یہ اللہ کا طریقہ یہ نہیں ان لوگوں کے لیے نیا ہے، یہ اللہ کا طریقہ 14ویں صدی تک بھی چلے گا، یعنی آج بھی چلے گا، آج سے 2000 سال بعد بھی چلے گا۔ سنت اللہ، یہی اللہ کا طریقہ۔ فی الذین خلوا من قبل، جو پہلے گزر گئے ان کے ساتھ طریقہ۔ قوم لوط شہوت پرستی کی قوم تھی نا، ویسے تو شہوت پرستی ہر قوم میں رہی، لیکن وہ قوم چونکہ خاص طور پہ بتائی گئی تھی، واضح کر دی گئی تھی کہ یہ قوم ہے ہی شہوت پرستی والی، تو اس لیے ان کے اوپر خاص طور پہ 5 قسم کے الگ عذاب نازل کیے گئے۔ تو سنت اللہ، اللہ تعالیٰ کا یہی طریقہ۔ فی الذین خلوا من قبل، جو لوگ پہلے گزرے ان کے ساتھ۔ ولن تجد لسنت اللہ، تو اے سن لے، ولن تجد کہ ایسا انداز ہے، لن تجد، تو نہیں پائے گا، لسنت اللہ تبدیلا، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی، اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ جس میں یہ مرض ہوگا اس کے ساتھ یہ معاملات ہوں گے، اور مرض ہے قابل اصلاح ہوتا ہے۔ اس کے بعد کفار کا ذکر ہے، انشاءاللہ ذکر کروں، اللہ سمجھنے